दोपहर का वक्त था। आसमान से भारतीय तैयारे पाकिस्तान के दिल लाहौर पर आग बरसा रहे थे। कभी दूर और कभी करीब गिरने वाले बमों की आवाजों से पूरा घर लरस रहा था। सारे घर वाले एक कमरे में जमा होकर आयत करीमा का विर्द कर रहे थे, मगर वो वहां नहीं था। वो 1 घंटे से अपने बिस्तर पर बैठा कुछ सोच रहा था। चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। फिर वो अचानक उठा, अलमारी से अपनी राइफल निकाली और दनदनाता हुआ बाहर चला गया। ये वाकया सितंबर 1965 का है। लाहौर में अफवाह गर्म थी कि भारतीय पैराट्रूपर्स शहर में उतर चुके हैं। हर तरफ खौफ था, बड़े बड़े लोग घबराए हुए थे। लेकिन 13 साल का वो बच्चा लड़ना चाहता था, अपने वतन के लिए मरना चाहता था। इसलिए जब मोहल्ले में ऐलान हुआ कि इलाके के दिफा के लिए रजाकारों की जरूरत है, तो वो भी अपनी राइफल लेकर पहुंच गया। जब बड़ों ने बच्चा कहकर वापस भेजा तो मजबूरन घर वापस आना पड़ा। मां ने अपने लाल को गुस्से में देखा तो सीने से लगाकर बैठ गई। कोई आम मां होती तो बच्चे का गुस्सा ठंडा करती, दिल बहलाने की बातें करती, मगर वो कोई आम मां नहीं थी। वो जानती थी कि आज तो उसके बेटे को वापस आना पड़ा है, लेकिन जिंदगी के हर मोड़ पर उसे खौफनाक जंगों का सामना होगा, और लाख ख्वाहिश के बावजूद वो हर जंग में उसके साथ नहीं होंगी। उन्होंने अपने बेटे को अनदेखी लड़ाइयों के लिए तैयार करना था। इसीलिए उस रात वो उसे देर तक टीपू सुल्तान की कहानियां सुनाती रही, जिनमें से एक बात उस बच्चे के जहन में हमेशा के लिए बैठ गई। शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। वो मकाम था जमान पार्क लाहौर, मां थी शौकत खानम और बच्चा था इमरान अहमद खान न्यासी। बेडरूम से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इमरान खान की जिंदगी के बहुत कम ही पहलू हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते, मगर इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। वैसे तो किसी भी इंसान को एक सांचे में बंद करना मुश्किल होता है, मगर इमरान के केस में यह तकरीबन नामुमकिन है। मुर्शद इमरान या मुरीद इमरान, सूफी इमरान या प्ले बॉय, ऑक्सफर्ड का या मियां वाली का इमरान, जमायमा का या बुशरा बीबी का इमरान, शहजादा इमरान या मलंग इमरान, आखिर इमरान खान कौन है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कैमरा कुछ ऐसे मनाजिर रिकॉर्ड कर लेता है जो कभी भुलाए नहीं जाते। दहाइयां गुजर जाती हैं मगर उनका असर कम नहीं होता, जैसे इंसान का चांद पर पहला कदम, सद्दाम हुसैन के मुजस्समे का गिराया जाना, मुअम्मर कज़्ज़ाफ़ी के आखिरी लम्हात, तुर्की के साहिल पर एलान कुर्दी का बेजान जिस्म और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला। ऐसी ही एक वीडियो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से मुताल्लिक भी है, मगर इस वीडियो की खास बात यह है कि जब उसे रिकॉर्ड किया गया तो किसी को अंदाजा नहीं था कि 10 सेकंड की वीडियो में कहे गए अल्फाज की गूंज अगले 30 सालों तक दुनिया भर में सुनाई देगी। If he was to go into politics, he'd be the right man to have on your team, would he? I offered him a long time ago, but he declined. I don't know why. Sensible. My offer is still valid. इस वीडियो को दोबारा देखिए, जरा बॉडी मूवमेंट पर गौर कीजिए। ओहदे और इन्फ्लुएंस में बड़े लेकिन जसामत में छोटे नवाज शरीफ किस तरह एक सरपरस्ताना या पैटर्नाइजिंग अंदाज में पहले इमरान खान के कंधे पर हाथ मारते हैं और बाजू को पकड़कर एक ऑफर करते हैं। मगर ऑफर से ज्यादा अहम बात यह है कि ऑफर कर कौन रहा है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। नवाज शरीफ कोई आम वजीर आजम नहीं, वो 2 बार पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं। वो मुल्क की तमाम मजहबी जमातों के इत्तेहाद IJI के सरबराह भी हैं, और इस इत्तेहाद को ताकतवर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल पुष्टपनाही हासिल है। और नवाज शरीफ पिछले 10 सालों से इस एस्टेब्लिशमेंट के लाडले तरीन सियासतदान है। तो यह भी कहा जा सकता है कि जबान तो नवाज शरीफ की है, मगर असल में ऑफर किसी और की है। इमरान खान ने इस ऑफर से इनकार क्यों किया, जानते हैं उन्हीं की जबानी। We have thought about it, because I was offered twice to come into politics. And really, it's something I know that, one must know one's limitations. I know I'm not meant to be a politician. लेकिन फिर 4 साल बाद इमरान खान ने वही किया जो उनसे अच्छा कोई नहीं करता। उन्होंने यू टर्न ले लिया। मगर इमरान खान की सियासत पर बात करने से पहले कुछ जिक्र इमरान खान के गैर सियासी कैरियर का। जून 1968 इमरान खान का लाहौर सिटी की क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया। 4 बहनों में पलने वाले, HSN कॉलेज में पढ़ने वाले, अंग्रेजी मीडियम इमरान खान को पहली बार अपने एलिट बबल से बाहर निकलना पड़ा, और यही आगाज था उनकी जिंदगी की पहली जंग का। अपनी किताब पाकिस्तान अ पर्सनल हिस्ट्री में वो लिखते हैं कि लड़के मेरा मजाक उड़ाते, मैं उनमें आउटसाइडर लगता था, हमारा तालीमी और कल्चर गैप बहुत ज्यादा था,
ان کے لطیفے الگ تھے، پسندیدہ فلمیں الگ، بلکہ دنیا کے بارے میں سوچ بھی مختلف تھی۔ تب پہلی بار اندازہ ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس طرح دو حصوں میں تقسیم ہے، بلکہ یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ایچسن کی فیسلٹیز بہترین ہونے کے باوجود ہم ان لڑکوں کو نہیں ہرا سکتے۔ یہ ہم سے زیادہ مضبوط بھی ہیں اور ان میں کامیابی کی تڑپ بھی ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود عمران خان یہ جنگ جیت گئے۔ 1971 میں وہ قومی کرکٹ ٹیم تک پہنچ گئے، مگر اسی سال پاکستان اپنی جنگ ہار گیا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ سارا مغربی پاکستان صدمے میں تھا۔ عمران خان کا دل بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے کرکٹ ہی نہیں، پاکستان بھی چھوڑ دیا۔ لاہور کی سوسائٹی میں جوان ہونے والا عمران خان اب برطانیہ کی ایلیٹ کلاس کا حصہ بن چکا تھا۔ شروع میں تو گھر اور لاہور بہت یاد آیا، مگر پھر آہستہ آہستہ دل لگنے لگا۔ وہ ایک آزاد معاشرہ تھا۔ فری سیکس، ڈرگز اور گالم گلوچ کے فیشن بننے کا زمانہ شروع ہو چکا تھا۔ برطانیہ بدل رہا تھا اور ٹیپو سلطان کی کہانیاں سن کر بڑا ہونے والا عمران خان پھسل رہا تھا۔ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ تب میرا مذہب سے تعلق صرف شناخت کی حد تک رہ گیا۔ مسجد جاتا، لیکن تب جب لاہور میں ہوتا۔ روزے بھی تبھی رکھتا جب گھر آتا۔ یہاں عمران کی دوستی ایک بھارتی شہری وکرم مہتا سے ہو گئی۔ ایجوکیشنل سبجیکٹ سے لے کر کرکٹ تک ان دونوں میں بہت کچھ کامن تھا، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب عمران کی ملاقات ہوئی پنکی سے، پاک پتن نہیں، لاڑکانہ والی پنکی، یعنی بے نظیر بھٹو سے۔ اس وقت عمران تو عمران خان نہیں تھے، مگر بے نظیر تھی۔ بھٹو کی جانشین اس وقت آکسفورڈ کی اسٹوڈنٹ یونین کی صدر بننے کی کیمپین چلا رہی تھی۔ ہر اتوار کو لیڈی مارگریٹ ہال میں ایک اسٹوڈنٹ گیدرنگ ہوتی، جس کی میزبان بے نظیر ہوتی، اور یہیں دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ عمران خان کو اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ ہر اتوار کو وکرم کے ساتھ لیڈی مارگریٹ ہال پہنچ جاتے۔ عمران خود تو اس حاضری کی وجہ وہاں کا بہترین اور مفت کھانا بتاتے ہیں، لیکن برطانوی جرنلسٹ کرسٹوفر سینڈفرڈ اس آنے جانے کی کچھ اور ہی وجہ بتاتے ہیں۔ بے نظیر بھٹو عمران خان سے واضح طور پر متاثر تھیں، بلکہ غالباً وہ پہلی شخصیت تھیں جنہوں نے عمران خان کو شیر لاہور کا نام دیا تھا۔ 1-2 مہینے تک ہر تقریب میں واضح نظر آتا کہ دونوں کافی قریب تھے، اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ شوکت خانم تو دونوں کی شادی کروانے کی بھی خواہش مند تھی، لیکن بات نہیں بن سکی۔ ویسے عمران خان بے نظیر سے دوستی تو تسلیم کرتے ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی رومانٹک تعلق کی ہمیشہ تردید کی ہے۔ بہرحال عمران خان نے 1975 میں آکسفورڈ سے گریجویشن کر لیا، اور اس کے بعد ان کا ایک ہی معمول تھا، سردیاں پاکستان میں اور گرمیاں انگلینڈ میں، اور یہیں ان کا ایک نیا امیج بنا، پلے بوائے عمران خان کا امیج۔ آکسفورڈ سے گریجویشن مکمل ہو چکی تھی۔ عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں ایک بار پھر قدم رکھ دیا۔ 1975 سے لے کر 1992 کے 17 سالوں میں شاید ہی کوئی کرکٹر ہو جسے عمران خان جیسی کامیابیاں اور شہرت ملی ہو۔ وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی، لیکن اس کی حکمرانی صرف کرکٹ کے میدانوں پر ہی نہیں۔ کرکٹر تو اور بھی تھے، کچھ تو عمران خان سے زیادہ ہینڈسم بھی تھے، لیکن پھر بھی نہ جانے عمران خان میں ایسی کون سی کرشماتی کشش تھی کہ پاکستان جیسے کنزرویٹو معاشرے میں بھی لاکھوں لڑکیاں کھلے عام ان سے محبت کا اظہار کرتی نظر آتی تھی، اور بظاہر شرمیلے نظر آنے والے عمران اپنی لو لائف میں خاصے اوپن مائنڈڈ ہوتے جا رہے تھے، جس کا انہیں آگے جا کر بہت نقصان بھی ہوا۔ 80 کی دہائی میں ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک شاید ہی کوئی ہیروئن یا ماڈل تھی جس کا نام خان کے ساتھ نہیں لیا گیا ہو۔ اور پھر 1992 آ گیا، وہ سال جب عمران اپنے کرکٹ کیریئر کا آخری ورلڈ کپ کھیلنے آسٹریلیا پہنچے، مگر 40 سال کے عمران کے بازوؤں میں اب وہ سوئنگ بالنگ کرانے کی جان نہیں تھی جس سے دنیا کے بڑے سے بڑے بیٹسمین گھبرا جاتے تھے۔ زندگی بھر گیند بازی کرنے والے عمران نے بلہ اٹھا لیا، اور پھر کسی فلمی کہانی کی طرح کمزور ترین ٹیم کے باوجود وہ ہو گیا جو آج تک پھر نہ ہو سکا۔ مگر اس بڑی کامیابی کے ٹھیک 3 ماہ بعد ایک اور واقعہ ہوا، ایک ایسا واقعہ جو آج تک عمران خان کو ہانٹ کر رہا ہے۔ کیلیفورنیا کے ایک ہسپتال میں ایک انگلش بزنس مین گورڈن وائٹ کی بیٹی سیتا وائٹ نے ایک لڑکی کو جنم دیا جس کا نام ٹیریان رکھا گیا، اور پھر دعویٰ کر دیا کہ اس لڑکی کا باپ کوئی اور نہیں، عمران خان ہے۔ انڈائریکٹلی عمران اپنی لو لائف کی غلطیوں کا اقرار بھی کرتے رہے ہیں۔ There was a point in my life I began to discover, the whole playboy scenario and relationships.
they caused me far more headaches than the fun I got. लेकिन टेरियान को अपनी बेटी मानने से ना कभी इनकार किया है और ना ही इकरार। खान किस तरह बात कर सकता है अखलाकियात की, इस्लाम की बातें किस तरह करता है? देखो, इस्लाम एक चीज कहता है, अपने और दूसरों के गुनाहों पे पर्दा डालो। मैं आज अपना अनाउंस कर सकता हूँ, मेरी जितनी जिंदगी कमजोरी है, इससे क्या फायदा होगा? माशरे को मैं तबाह करूंगा। इसलिए हमारा दीन कहता है पर्दा डालो। ये हिपोक्रेसी नहीं है। फिर भी जब 2004 में सीता वाइट का इंतकाल हुआ तो वसीयत में उन्होंने इमरान खान की बीवी और अपनी दोस्त जमाइमा को इस बेटी का कानूनी सरपरस्त बनाया। तब भी इमरान खान ने उसे ले पालक बच्ची जरूर मान लिया। बहरहाल जमाइमा से इमरान खान की शादी कैसे हुई और ये शादी तलाक तक कैसे पहुंची, मगर पहले कुछ जिक्र इमरान के क्रिकेट कैरियर का। इमरान ने जैसी क्रिकेट खेली, पाकिस्तान तो छोड़े, पूरी दुनिया में उसकी मिसाल नहीं मिलती। बहुत से रिकॉर्ड तो ऐसे हैं जो 32 साल बाद भी नहीं तोड़े जा सके। मगर इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको उनके कैरियर की वो साइड दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। हम तो यही समझते थे कि इमरान खान ने सियासत का आगाज 1996 में किया, लेकिन हकीकत यह है कि वो इससे कहीं पहले सियासत कर रहे थे। सियासी अखाड़े में नहीं, क्रिकेट के मैदानों पर। यह साल था 1982 का। श्रीलंका टेस्ट क्रिकेट में कदम रख चुका था और उसका पहला टूर पाकिस्तान का था। तब पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद थे, लेकिन सीरीज से पहले उनके खिलाफ बगावत हो गई। कई बड़े नाम जावेद मियांदाद के खिलाफ थे, जिनमें इमरान खान भी शामिल थे। उनका कहना था कि हम जावेद मियांदाद की कप्तानी में नहीं खेलेंगे क्योंकि वो मगरूर हैं और उनका एटीट्यूड भी ठीक नहीं। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल नूर खान थे। डिसिप्लिन के मामले में बड़े सख्त आदमी थे। कोई प्रेशर नहीं लिया और तमाम बाकी खिलाड़ियों को टीम से बाहर निकाल दिया। यह बहुत बड़ा फैसला था और इसका दबाव भी नजर आया। पाकिस्तान को पहला टेस्ट 4 डेब्यूटेंट्स के साथ खेलना पड़ा। पहला मैच तो जीत लिया, लेकिन दूसरे में हारते हारते बचा। तब बोर्ड ने बागियों में बात की और थर्ड टेस्ट में इमरान खान और कई खिलाड़ियों की वापसी हुई। पाकिस्तान मैच और सीरीज जीता, लेकिन जावेद मियांदाद समझ गए थे उन्हें बैटिंग या कप्तानी में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। उन्होंने कप्तानी छोड़ दी और फिर शुरू हुआ इमरान खान का दौर। मुल्क पर जिया की डिक्टेटरशिप थी और वो चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। इमरान खान एक ऐसा कप्तान जो अपनी टीम नहीं पूरे बोर्ड पर भारी था। जिसे चाहता टीम में लाता, जिसे चाहता खड्डे लाइन लगा देता। कहा क्या तुम सिलेक्टर हो? कहा हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा क्या तुम सिलेक्टर हो? कहा हाँ हम सिलेक्टर हैं। कहा इमरान का डर है? कहा इमरान तो होगा। माजिद खान, जहीर अब्बास, वसीम बारी जैसे बड़े बड़े नाम एक एक करके टीम से बाहर जाते रहे, मगर जावेद मियांदाद सरवाइव करते रहे। मुदस्सिर नजर कहते हैं कि इमरान और जावेद का लव हेट रिलेशनशिप था, लेकिन जावेद मियांदाद ने अपनी बायोग्राफी कटिंग एज में कहा कि मेरे और इमरान खान के दरमियान सिर्फ प्रोफेशनल जेलिसी थी बस। और हमें ये जेलिसी अपने उरूज पर नजर आई जनवरी 1983 में, यानी इमरान खान के कप्तान बनने के सिर्फ 6 महीने बाद। ये पाक इंडिया सीरीज का चौथा टेस्ट था। पाकिस्तान सीरीज में 2-0 से आगे था। मैच शुरू हुआ और पाकिस्तान छा गया। जावेद मियांदाद और मुदस्सिर नजर ने 451 रन की पार्टनरशिप की। मुदस्सिर ने डबल सेंचुरी बनाई, लेकिन जावेद मियांदाद को रोकने वाला कोई नहीं था। वो खेलते रहे और 280 रन पर पहुंच गए, यानी ट्रिपल सेंचुरी से सिर्फ 20 रन दूर। जावेद मियांदाद के लिए गोल्डन चांस था, लेकिन तब इमरान खान ने अचानक इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। मियांदाद क्या, पूरी दुनिया ही हैरान हो गई कि ये क्या हुआ। पवेलियन वापस आते हुए सुनील गावस्कर ने मियांदाद से कहा, मैं होता तो कभी ऐसा ना करता, बल्कि दुनिया का कोई भी कैप्टन होता तो वो इनिंग्स डिक्लेयर नहीं करता। कहा जाता है 92 वर्ल्ड कप में भी जावेद मियांदाद इमरान खान के इनिशियल स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर उन दोनों की जोड़ी ने ही पाकिस्तान को वर्ल्ड कप भी जितवाया। मगर 92 से पहले 1987 में होम ग्राउंड पर इमरान खान को एक ऐसी नाकामी का भी सामना हुआ जिससे उनका दिल टूट गया। उन्होंने सिर्फ 35 साल की उम्र में क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तब वक्त के हुक्मरान ज़ियाउल हक ने उनसे रिटायरमेंट वापस लेने का मुतालिबा किया। ये बात तो इमरान खान ने मान ली, लेकिन दूसरी बात नहीं मानी। जी हाँ, इमरान खान को सियासत में लाने की पहली पेशकश ज़ियाउल हक ने ही की थी। ये जुलाई 1988 था, जब एक दोस्त अशरफ नवाबी इमरान खान को फोन करते हैं और पूछते हैं, ज़िया की काबीना में वजीर बनोगे? लेकिन इमरान खान ने मना कर दिया। एक दिन बाद ज़ियाउल हक के बेटे डॉक्टर अनवारुल हक की कॉल आ गई। उन्होंने हुकूमत में शामिल होने पर जोर दिया, लेकिन इमरान खान ने फिर भी हामी नहीं भरी। और फिर कुछ ही दिनों बाद ज़ियाउल हक एक हादसे में चल बसे। इमरान खान ने पेशकश क्यों मुस्तरद की, इसका हतमी जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात वाज़ेह है,
کہ اپنی والدہ کے انتقال کے بعد سے عمران کے دماغ پر کرکٹ کے علاوہ ایک جنون سوار تھا، شاید کرکٹ سے بڑا جنون۔ 92 آ گیا، انہونی ہو گئی، پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا، لیکن عمران کے دماغ پر اب کرکٹ نہیں، صرف کینسر ہاسپٹل تھا۔ وہ ہاسپٹل جس کا سنگ بنیاد وہ کچھ ماہ پہلے لاہور میں رکھ چکے تھے۔ عمران خان خود بتاتے ہیں، کرکٹ سے میری محبت 1987 میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد جتنا بھی کھیلا اپنے اسپتال کے لیے کھیلا۔ یہ عمران خان کی پہلی تبدیلی تھی جو آئی 1985 میں۔ عمران خان کی والدہ، ان کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت شوکت خانم، کینسر کی وجہ سے چل بسی۔ ان کی وفات نے عمران خان کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ کینسر کے مریضوں کے لیے ایک اسپتال بنائیں گے۔ اس دوران عمران خان کو ایک اور آفر ہوئی، اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کی طرف سے۔ عمران خان نے یہ آفر بھی ٹھکرا دی۔ پھر 1993 میں نگران حکومت معین قریشی نے بھی کابینہ کا وزیر بننے کی پیشکش کی۔ عمران خان کی نظر صرف ایک ہی چیز پر تھی، شوکت خانم میموریل اسپتال۔ لیکن عمران خان کو اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں کوئی بھی کام کرنے کے لیے پاور کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ اسپتال بنانا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ 1994 ہے، ورلڈ کپ فیور اتر چکا ہے، اب کوئی اس کے نام پر پیسہ نہیں دے رہا۔ اسپتال تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، لیکن پیسے پورے ختم ہو چکے۔ عمران خان نے کئی ملکوں کے دورے کیے، لیکن حال یہ ہے کہ جہاں جاتے امیر ڈونر بھاگ جاتے کہ یہ پھر اسپتال کے لیے پیسے مانگنے آ گیا۔ اسپتال کو $40 لاکھ کی ضرورت تھی۔ تب عمران خان نے پاکستان ٹور کرنے کا فیصلہ کیا۔ سیالکوٹ سے مہم شروع کی۔ پہلے ہی دن 5 لاکھ روپے جمع ہوئے اور پھر 29 شہروں میں گئے، اسکولوں سے لے کر گلیوں، محلوں اور سڑکوں تک۔ یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھنے والے عمران کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا۔ وہ پہلی بار گلی کوچوں میں بیٹھے عام لوگوں سے مل رہا تھا، کچھ مانگ رہا تھا، اور شاید یہی وہ موقع تھا جہاں عمران کو اپنے اور عوام کے بیچ موجود تعلق کا صحیح معنوں میں اندازہ ہوا۔ لوگوں نے اپنے گھر کا سامان، عورتوں نے اپنے زیورات تک ڈونیٹ کر دیے۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ ایک بار وہ پورا دن فنڈ ریزنگ کر کے مغرب کے بعد آرام کر رہے تھے کہ اچانک کچھ محلے کے لڑکے ان کے گھر آ گئے۔ حلیے سے انتہائی غریب دکھنے والے ان بچوں نے عمران خان کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ تھکن شدید تھی، لیکن پیسوں کی بھی ضرورت تھی۔ عمران ان کے ساتھ چل دیے۔ کافی سفر کے بعد وہ لڑکے عمران خان کو گڑھی شاہو کے ایک محلے میں لے گئے۔ عمران فرسٹریٹ ہو رہے تھے کہ یہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اتنی خواری کے بعد ایسے غریبوں کے محلے سے آخر کتنے پیسے مل جائیں گے؟ اسی تھکن اور غصے کی حالت میں بالآخر وہ ان لڑکوں کے ساتھ محلے کی ایک مسجد میں پہنچ گئے۔ ممبر سے اعلان ہوا، عمران خان آیا ہے، اسپتال کے فنڈ کے لیے دل کھول کر امداد کیجیے۔ اور پھر ایک ایک کر کے لوگ آنا شروع ہو گئے۔ نماز کا وقت نہیں تھا، لیکن مسجد بھرنے لگی۔ کوئی بچہ 1 روپے کا نوٹ لا کر عمران خان کی جھولی میں ڈال دیتا تو کوئی 10 روپے۔ عمران کا غصہ آنسوؤں میں بدل گیا۔ وہ چھوٹے گھروں میں رہنے والے ان بڑے دل والوں کو دیکھ کر حیران تھے۔ عمران کے پاس ان کو دینے کے لیے اور کچھ تو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس دن ان غریبوں سے ایک وعدہ کیا، ایک ایسا وعدہ جو وہ آج تک نبھا رہے ہیں۔ عمران نے اعلان کیا کہ شوکت خانم میں غریبوں کا علاج مفت ہوگا۔ عام پاکستانیوں کی سخاوت نے عمران خان کا کام بنا دیا۔ $40 لاکھ جمع کرنے کی مہم $50 لاکھ جمع کر کے ختم ہوئی۔ پھر 29 دسمبر 1994 آ گیا۔ شوکت خانم اسپتال کا افتتاح ہوا۔ لاہور کی سخت سردی میں 50,000 لوگ فورٹریس اسٹیڈیم پہنچے، اور اگلے دن اسپتال کی 10 سالہ مریضہ سمیرہ نے افتتاحی ربن کاٹا۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ اس وقت کی وزیر اعظم اور آکسفورڈ کی دوست بے نظیر بھٹو ان کے اسپتال کا افتتاح خود کرنا چاہتی تھی، لیکن عمران نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، اور یہ آغاز تھا ایک نئی کشمکش کا۔ وہ کہتے ہیں نا، ہاتھی خریدنا آسان ہوتا ہے، پالنا مشکل۔ عمران کو اس بات کا اندازہ اب ہو رہا تھا۔ بیرون ملک سے جو سامان آتا اسے کسٹمز پر روک لیا جاتا، رشوت طلب کی جاتی، ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ غیر ملکی ڈونیشنز رکنے لگی۔ یہ سب غالباً حکومت کے کہنے پر ہو رہا تھا۔ تب عمران خان کے قریبی دوست یوسف صلاح الدین نے تو یہ مشورہ تک دیا کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کر لے، ورنہ زرداری اسپتال تباہ کر دے گا۔ یہی وہ موقع تھا جہاں عمران خان نے پہلی بار سیاست میں آنے کا سوچا۔ قریبی دوستوں سے مشورے شروع ہو گئے۔ فیصلہ ہو گیا، عمران کوئی پارٹی جوائن نہیں کریں گے، بلکہ خود ایک تحریک شروع کریں گے، انصاف کی تحریک۔ بات ابھی عمران کے قریبی لوگوں تک ہی محدود تھی۔
کہ ان کو خبر ہو گئی. وہ جو عمران خان کو ڈرانا چاہتے تھے، راستے سے ہٹانا چاہتے تھے. 15 اپریل 1996 کو تحریک انصاف کے اعلان سے صرف 10 دن پہلے شوکت خانم اسپتال میں دھماکہ ہو گیا. 2 بچوں سمیت 7 لوگ جان سے چلے گئے، 35 زخمی ہوئے، کروڑوں کا نقصان ہوا. مگر عمران خان نہیں رکے. اسپتال سے بات نہیں بنی تو وہ گھر تک آ گئے. اگلا نشانہ بنایا گیا عمران خان کی فیملی کو، ان کی پہلی بیوی جمائمہ خان کو. 18 سال کی عمر میں عمران خان جب انگلینڈ گئے تھے تو شوکت خانم نے بس ایک ہی بات کہی تھی، کچھ بھی کرنا گوری مت لے آنا. لیکن عمران خان سے رہا نہیں گیا. پورا کیریئر گوریوں کے جھرمٹ میں گزارنے کے بعد بالآخر شادی بھی کی تو اپنے سے آدھی عمر والی گوری سے. یہ تھی گولڈ اسمتھ خاندان کی چشم و چراغ جمائمہ گولڈ اسمتھ. لندن کی ہائی سوسائٹی میں تو جمائمہ کو ہر کوئی جانتا تھا، لیکن پاکستانیوں کے لیے جمائمہ صرف عمران خان کی بیوی تھی. عام پاکستانیوں نے تو جمائمہ کو دل سے قبول کر لیا، لیکن اس ودیسی بھابی نے عمران خان کے سیاسی مخالفین کو ایک سافٹ ٹارگٹ فراہم کر دیا. اس شادی کو پاکستان کے خلاف صہیونی سازش قرار دیا گیا. فتوے آنا شروع ہو گئے، اور کیا پی پی پی، کیا نون لیگ، سب ایک ہو گئے. عمران خان کو لڑائیوں اور چیلنجز سے عشق تھا. کرکٹ کیریئر ہو یا پھر کینسر ہاسپٹل، ہمیشہ اپنے لیے بظاہر ناممکن ٹارگٹ سیٹ کرتے اور پھر انہیں اچیو بھی کر لیتے. اور اب ان کا ٹارگٹ تھا پاکستان کا سیاسی نظام. الیکشنز میں ابھی 2 سال تھے. عمران کا خیال تھا کہ تب تک وہ تحریک انصاف کو اپنے پیروں پر کھڑا کر ہی لیں گے. مگر صرف 6 ماہ بعد ہی نومبر 1996 میں صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا. آصف زرداری نے چوری شروع کر دی، حکومت اس کی چوری کی وجہ سے نکالی گئی. فروری 1997 میں الیکشنز کا اعلان ہو گیا اور عمران خان نے چراغ اٹھا لیا. جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشن پہنچے اور چراغ پہ مور لگا. نوجوانوں نے اپنے کپتان کو ہاتھوں ہاتھ لیا. جلد سے شروع ہوئے تو مخالفین کے اوسان خطا ہو گئے. کچھ مہینے پہلے بننے والی تحریک انصاف کے جلسوں میں نون لیگ اور پی پی سے بھی زیادہ لوگ تھے. اسی گھبراہٹ میں نواز شریف نے عمران خان کو ایک اور آفر کر دی. کہا آؤ ہاتھ ملا لیں. قومی اسمبلی میں 20 سیٹوں کی پیشکش بھی کر دی. یہ آفر عمران خان کے لیے بہت حیران کن تھی، کیونکہ ان کی اپنی ورکنگ کے مطابق الیکشنز میں پی ٹی آئی کا 3 سے زیادہ سیٹیں لینا بھی ناممکن تھا. کوئی اور ہوتا تو خوشی خوشی قبول کر لیتا. لیکن مائنڈ گیمز کے ماسٹر عمران خان کو نواز شریف کی آفر سے ایک اور بات سمجھ آ گئی. وہ یہ کہ سیاست میں ریئلٹی سے زیادہ پرسپشن اہم ہوتا ہے. اگر پرسپشن یہ ہے کہ 6 ماہ پرانی تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی کے لیے خطرہ بن چکی ہے، تو پھر اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو عمران خان نے یہ آفر ریجیکٹ کر دی. ذرا سوچیں، اگر اس وقت عمران اور نواز ساتھ بیٹھ جاتے تو آج ملک کی سیاست کا کیا نقشہ ہوتا. سال 1997 کی الیکشنز مہم شروع ہو گئی اور ساتھ ہی جمائمہ کی کردار کشی بھی. ان پر بہت کیچڑ اچھالا گیا. پھر سیتا وائٹ کا نام سامنے آیا، ذاتی زندگی پر انگلیاں اٹھیں اور یہودی ایجنٹ بھی قرار پائے. ایک اخبار نے تو تصویر بھی چھاپ دی کہ جمائمہ کے والد عمران کو الیکشن مہم کے لیے 40 ملین پاؤنڈز چیک دے رہے ہیں. تحریک انصاف کے نتائج نے زخموں پر مزید نمک چھڑک دیا. نواز شریف کو 2/3 اکثریت مل گئی اور عمران خان اپنی سیٹ تک نہیں جیت سکے. جمائمہ ہمت ہار گئی. کہا سیاست میں کبھی قدم نہیں رکھنا چاہیے تھا. کرکٹ اور اسپتال کی وجہ سے عزت ملی تھی، لیکن اب تو وہ بھی محفوظ نہیں. عمران اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ 1997 ان کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا. الیکشن ہارے، پیسے ختم ہو گئے، اسپتال خسارے میں چلا گیا، اور پھر اگست کے مہینے میں نصرت فتح علی اور ڈایانا جیسے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے. عمران خان کہتے ہیں کہ اس سال کی واحد خوشی ایک ہی تھی، سلیمان کو بڑے ہوتے دیکھنا. جیسے تیسے کچھ سال اور گزر گئے اور پھر ایک اور حادثے نے عمران کو اقتدار کے دروازے پر لا کھڑا کیا. 1999 میں نواز شریف حکومت کا تختہ الٹنے والے آرمی چیف پرویز مشرف کو بڑے سیاسی خاندانوں کے متبادل کی تلاش تھی، اور اسی تلاش میں ان کی پہلی نظر پڑی عمران خان پر. ایک اور آفر ہوئی، بات نہیں بنی. اس بار عمران خان میاں والی کی اپنی سیٹ جیت کر بمشکل عزت بچانے میں کامیاب ہوئے. تحریک انصاف پہلی بار پارلیمنٹ میں پہنچی تو وہ بھی ایک ڈکٹیٹر کی پارلیمنٹ میں. عمران الیکشن تو جیتے لیکن جمائمہ کو ہار گئے. 2002 کی پوری مہم میں جمائمہ نے کوئی شرکت نہیں کی. دونوں کے درمیان دوریاں بڑھ گئیں. جمائمہ نے 1 سال کے لیے انگلینڈ جانے کا کہا. عمران خان نے انکار نہیں کیا. وہ سمجھ گئے تھے یہ خاتمے کا آغاز ہے. اور پھر 2004 میں دونوں نے طلاق کا اعلان کر دیا. عمران خان کہتے ہیں طلاق سے پہلے اور اس کے بعد کے 6 مہینے میری زندگی کے مشکل ترین دن تھے. عمران خان کے علاوہ یہ تحریک انصاف پر بھی ایک مشکل دور تھا، لیکن تب ایک چھوٹی سی تبدیلی آئی جس نے انہیں مکمل تباہی سے بچا لیا. پاکستان میں پرائیویٹ ٹی وی چینلز کا آغاز ہو گیا. عمران خان کو اسکرین ٹائم ملنے لگا.
ان کی بات لوگوں تک پہنچنے لگی، انہیں سنا جانے لگا۔ نواز شریف اور بے نظیر دونوں میدان سے باہر تھے۔ عمران خان نے بڑی قیادت کی عدم موجودگی کا خوب فائدہ اٹھایا، مگر پھر انارو ہو گیا۔ سیاسی میدان گرم ہونے لگا، نواز شریف اور بے نظیر واپس آ گئے، عمران خان پر ایک بار پھر زمین تنگ ہونے لگی، یہاں تک کہ 14 نومبر 2007 کا وہ دن آ گیا۔ عمران خان نظر بندی توڑ کر اسٹوڈنٹ سے انٹریکشن کے لیے پنجاب یونیورسٹی پہنچے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ جماعت اسلامی کی اسٹوڈنٹ تنظیم جمعیت کے لڑکے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ہلڑ بازی اور شور شرابہ شروع ہو گیا۔ عمران خان اپنی بات کرتے رہے، مگر پھر عمران خان کے ساتھ وہ ہوا جو ان کی زندگی میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہلڑ بازی فزیکل اسالٹ میں بدل گئی، دھکے اور مکے چلنے لگے۔ جمعیت کے لڑکوں نے عمران خان کو گریبان سے پکڑ لیا اور دھکے مارتے ہوئے یونیورسٹی سے باہر انتظار کرتی پولیس کے حوالے کر دیا۔ چند دن بعد وہ تمام لڑکے جمعیت سے نکال دیے گئے۔ لیکن عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہوا؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ یہ بات آج تک واضح نہیں ہو سکی۔ خیر، جمعیت سے بچ کر عمران خان کوٹ لکھپت جیل پہنچ گئے۔ ایک دن بعد آدھی رات کو جب وہ سو رہے تھے تو اچانک پولیس والے ان کے سیل میں آئے، انہیں نیند سے اٹھایا اور ایک ٹرک میں ڈال دیا۔ نومبر کی اس سرد رات عمران خان صرف ایک کمبل اوڑھے ٹرک کے پچھلے حصے میں بیٹھے رہے۔ خیر، سفر شروع ہو گیا۔ ٹرک چلتا رہا، پوری رات گزر گئی، صبح ہو گئی، مگر منزل نہیں آئی۔ صبح پولیس والے چائے پینے رکے تو پتہ چلا کہ ان کی منزل ڈیرہ غازی خان ہے۔ جہاں دوسرے رہنما گھروں میں نظر بند تھے، وہیں مشرف عمران خان سے اپنی خصوصی محبت کا اظہار انہیں ایک دور دراز کی جیل بھیج کر رہے تھے۔ ان پر دہشت گردی کا کیس ڈال دیا گیا۔ وہ 8 دن قید رہے۔ وہ اپنی کتاب میں بتاتے ہیں کہ باقی سب مسائل اپنی جگہ، لیکن مجھے لگتا تھا میں بوریت سے مر جاؤں گا۔ وقت گزرتا ہی نہیں تھا۔ میں ہمیشہ سے آؤٹ ڈور لڑکا تھا۔ لاہور کی سخت گرمیوں میں بھی میری ماں مجھے گھر پر نہیں روک پاتی تھی۔ پھر 2005 سے میں اپنی بنی گالا فارم ہاؤس پر رہ رہا تھا، جسے میں اپنی جنت سمجھتا تھا، پہاڑوں میں گھرا، راول جھیل کے منظر کے ساتھ اور ہمالیہ کے دامن میں۔ اور اب میں 4x4 کے اس سیل میں قید تھا۔ میں نے ہمیشہ ایک مصروف زندگی گزاری، میرے لیے تو 24 گھنٹے بھی کم ہوتے تھے، لیکن جیل میں وقت گزر ہی نہیں رہا۔ تنگ آ کر چھٹے دن عمران خان نے بھوک ہڑتال کر دی اور اگلے دن انہیں آزاد کر دیا گیا۔ تحریک انصاف بنے 12 سال ہو چکے تھے، لیکن کرکٹ کا بادشاہ سیاست میں دربدر ہو رہا تھا۔ الیکشن ہوئے، نون لیگ اور پی پی نے مل کر اتحادی حکومت بنا لی اور عمران خان بوائیکاٹ کر کے میدان سے باہر ہی کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ ایسا لگ رہا تھا ان کا سیاسی کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ عمران خان ڈیسپریٹ ہونے لگے اور اسی ڈیسپریشن میں انہوں نے وہ سودا کیا جس کے وہ ہمیشہ سے خلاف تھے۔ عمران کے سیاسی کیریئر میں تبدیلی آ گئی۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیا۔ سن لو سارو میرے پیارو، تبدیلی آ گئی ہے یارو۔ تبدیلی کی ہوائیں چلنے لگی۔ 90 کی دہائی میں گلی گلی شوکت خانم اسپتال کے لیے چندہ دینے والے بچے اب بڑے ہو گئے تھے۔ وہ اب صرف چندہ نہیں، ووٹ بھی دے سکتے تھے۔ ادھر مشرف کی طرح کیانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نواز زرداری نیکسس کے خلاف نئے چہروں کی تلاش تھی۔ نہ الیکشن کا وقت تھا، نہ کوئی اور سیاسی سرگرمی۔ 30 اکتوبر 2011 کو تحریک انصاف نے مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کر دیا۔ جلسے کا دن آیا اور ساتھ ہی پورا لاہور بھی گھروں سے نکل آیا۔ عمران کا بلہ چلنے لگا۔ لاہور کے بعد کراچی میں جلسے کا اعلان ہوا، لیکن یہاں عمران خان کے سوشل میڈیا سے پرانے تعلق کا ایک واقعہ سناتے چلے۔ جس وقت پاکستان میں کوئی سیاسی رہنما تو دور، زیادہ تر عام عوام بھی بلاگنگ اور یوٹیوب سے بے خبر تھی۔ عمران اس زمانے سے ہی سوشل میڈیا پر سرگرم ہو چکے تھے۔ یہ 23 دسمبر 2011 کی شام ہے۔ سیکنڈ پاکستان بلاگ ایوارڈ کے لیے کراچی کے بلاگرز ریجنٹ پلازا میں اکٹھے ہیں۔ اچانک دروازہ کھلتا ہے اور عواب الوی عمران خان کو ساتھ لیے اندر داخل ہو گئے۔ اسٹیج سے اعلان ہوا، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کیپٹن از ان دا روم۔ تالیاں بجنے لگی، سب کھڑے ہو گئے۔ عمران خان نے بلاگرز کو 25 دسمبر 2011 کے جلسے میں آنے کی دعوت دی۔ کچھ دیر ٹھہرے اور چلے گئے، لیکن چند سو بلاگرز کی اس چھوٹی سی گیدرنگ میں خود آ کر عمران خان نے واضح پیغام دیا۔ ان کی نظر میں سوشل میڈیا اور نوجوانوں کی بہت اہمیت ہے، اور پھر سوشل میڈیا بھی عمران کا سب سے طاقتور ہتھیار بن گیا۔ 2013 کے الیکشنز آ گئے۔ عمران خان پنجاب سے پیپلز پارٹی اور قاف لیگ کا صفایا کر چکے تھے۔ تمام بڑے بڑے رہنما بنی گالا کے چڑھتے سورج کو سلامی دے رہے تھے۔ لگ رہا تھا عمران کے سیاسی کیریئر کا 92 موومنٹ آ گیا ہے، لیکن الیکشن سے چند دن پہلے عمران حادثے کا شکار ہو گئے۔ عمران کے گرنے کے خوفناک مناظر پوری قوم نے دیکھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے۔ ریسکیو والے جس وقت ان کا جسم اسٹریچر پر ڈال کر لے جا رہے تھے، اس وقت پورا پاکستان شوق میں تھا۔ قوم نے ابھی کچھ سال پہلے ہی بے نظیر کی موت دیکھی تھی۔ وہ ایک اور لیڈر کو کسی حادثے کا شکار ہوتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک ایک منٹ گھنٹہ بن گیا۔ رات گئے خبر آئی عمران کی حالت خطرے سے باہر ہے۔
اور پھر اس کے چند گھنٹوں بعد عمران خان کا وہ ویڈیو پیغام آیا. جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے. اب میں چاہتا ہوں کہ اب سب پورا زور لگائیں اپنی زندگی بدلنے کے لیے. آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے. لیکن ابھی عمران کا ٹائم نہیں آیا تھا. 2013 کا الیکشن 1987 کا ورلڈ کپ ثابت ہوا. انہیں صرف ایک صوبے میں حکومت ملی. ویسے ایک بات بہت قابل غور ہے, ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز 1957 میں کیا تھا اور 1958 میں ہی وہ اسکندر مرزا کے وزیر بن گئے. نواز شریف نے 1976 میں سیاست کا آغاز کیا اور صرف 4 سال بعد ہی پنجاب کے وزیر خزانہ بن گئے. عمران خان نے سیاست کا آغاز کیا 1996 میں اور پاور کوریڈور میں ان کی پہلی انٹری ہوتی ہے 17 سال بعد 2013 میں. لیکن عمران کے لیے کے پی کے کافی نہیں تھا. ان کی نظر اسلام آباد پر تھی. چند ماہ بعد ریکور ہوتے ہی وہ پھر سڑکوں پر نکل آئے. مطالبہ تھا 13 حلقوں کی تحقیقات. جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں وہ یہ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ عمران خان بہت ہی سنگل فوکس ٹائپ کے آدمی ہیں. جس چیز کا ارادہ کر لیں اسے کر کے ہی چھوڑتے ہیں. لیکن سیاست میں یہ اپروچ ہمیشہ کام نہیں کرتی. 2014 کا دھرنا ناکام ہو گیا. اس دھرنے سے عمران کو کچھ ملا ہو کہ نہیں, مگر دوسری بیوی ضرور مل گئی. لیکن یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چل سکی. ذاتی زندگی کو لے کر عمران کے ستارے گردش میں تھے. لیکن 3 اپریل کی رات جب وہ بنی گالا میں سو رہے تھے تو ان کی قسمت جاگ گئی. پاناما پیپرز شائع ہو گئے. جن چیزوں کا الزام کئی دہائیوں سے شریف خاندان پر لگ رہا تھا, اب ایک بین الاقوامی ادارے نے ان جائیدادوں کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھ دیے. عمران خان نے ایک اور تحریک شروع کر دی. لانگ مارچ, دھرنا, لاک ڈاؤن. تحریک انصاف پوری قوت کے ساتھ شریف سرکار پر حملہ آور تھی. لیکن انہیں بریک تھرو تبھی ملا جب پنڈی میں بیٹھے ان کے دوست ان کی مدد کے لیے میدان میں اترے. نواز شریف نااہل ہو گئے. عمران خان کا میدان صاف تھا. اب ان کی جیت یقینی تھی. 26 جولائی کی شام تھی. پولنگ ختم ہوئے 24 گھنٹے گزر چکے تھے. اب تک کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی سب جماعتوں سے آگے تو تھی, لیکن اب بھی نتائج بہت زیادہ غیر مکمل تھے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے بہت شور مچایا, لیکن فیصلہ ہو چکا تھا. اقبال کے شاہین کی طرح اکیلے پرواز کو پسند کرنے والے عمران کو وزیر اعظم بننے کے لیے ایک نہیں کئی بے ساکھیوں کی ضرورت تھی. انہیں بہت سے آزاد امیدواروں, قاف لیگ اور متحدہ کو ساتھ بٹھانا پڑا, اور یہ سارے سہارے صرف ایک جگہ ہی سے مل سکتے تھے. تو عمران خان کی بھی بات ہو گئی. سارے پنچھی ان کے گھونسلے پر بیٹھ گئے. عمران وزیر اعظم عمران خان بن گئے. لیکن وزیر اعظم عمران خان سے پہلے کچھ ذکر مزید عمران خان کا. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران کو وزیر اعظم بنانے میں ایک اور کردار بھی بہت اہم تھا, اور وہ تھی بشرا بیگم عرف پنکی. اکتوبر 2015 میں ریحام خان سے طلاق کے فوراً بعد عمران خان کی چھوٹی انگلی میں ایک بڑے سے پتھر والی انگوٹھی نظر آنے لگی. سوالات ہونے لگے, بریکنگ نیوز چلنے لگی. عمران خان کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہلے صرف ایک انگوٹھی تھی. پتہ چلا یہ آپ نے کچھ برکت کے لیے پہنی ہے کہ کورٹ کا عدالت کا فیصلہ کیا ہے. یہ عتیق ہے, یہ نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہنتے تھے. تو آپ کو کسی نے ایڈوائز کیا کہ اس سے آپ کا کیس جیتنے میں آسانی نہیں, اس میں کیس کا کوئی تعلق. مگر اس وقت مرحومہ قندیل بلوچ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ عمران خان کس کے کہنے پر یہ انگوٹھیاں پہن رہے ہیں. رنگ انہوں نے پہنی ہوئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ وہ 3rd میرج کر رہے ہیں اور کوئی آ گئی خان صاحب کی لائف میں. لیکن قندیل بلوچ کو لوگ سیریس نہیں لیتے تھے, اس لیے بات آئی گئی ہو گئی. مگر سچ یہی تھا کہ عمران خان کو ایک روحانی رہنما کی تلاش تھی, اور تلاش میں وہ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے مزار تک پہنچ گئے. عمران 66 سال کے ہو چکے تھے, اور ریحام خان سے تلخ طلاق کے بعد کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ ایک بار پھر گھر بسانے کا سوچیں گے. لیکن عمران خان نے ایک بار پھر شادی کر لی. جب بشرا بیوی کی تصاویر چھپی تو سب حیران ہو گئے. گوریوں کی جھرمٹ میں زندگی گزارنے والے عمران خان نے ایک مکمل پردہ دار عورت کا ہاتھ کیسے تھام لیا. شادی ہو گئی, مگر کیا کہیں کہ عمران خان کا عورت والا خانہ ہمیشہ گردش میں رہا ہے. سیتا وائٹ سے لے کر چمائمہ اور ریحام خان سے لے کر بشرا بیوی تک نکاح اور عدت کو لے کر اسی وقت باتیں شروع ہو گئی جو آج تک ان کا درد سر بنی ہوئی ہے. بہرحال عمران خان کا وقت آ چکا تھا, یا پھر نئے پیر کی کرامات تھی. 22 سال بعد عمران خان وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئے. بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں اپنے فرائض ایمانداری حلف اٹھانے کے بعد عمران خان پہلی مرتبہ یوم دفاع کی تقریب میں شرکت کے لیے GHQ آئے. یوم دفاع کی تقریب ایک عمران خان فین کلب کا ایونٹ لگ رہا تھا. بڑے بڑے افسران سے لے کر ان کی فیملیز تک عمران کو اپنے درمیان دیکھنے کے لیے بےتاب تھے. جنرل باجوہ عمران خان کے آگے پیچھے گھوم رہے ایک ایک چیز سمجھا رہے تھے. ملک کا سب سے پاپولر لیڈر اور سب سے طاقتور افسر ایک پیج پر تھے.
रावी चैन ही चैन लिख रहा था। मगर फिर सिर्फ चंद माह बाद ही एक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुई। 16 जून 2019 को खबर आई कि DGISI जनरल आसिम मुनीर का तबादला हो गया है और जनरल फैज पाकिस्तान के नए स्पाई मास्टर होंगे। लोग हैरान थे कि DGISI की तकर्रुरी तो 3 साल की होती है, तो फिर सिर्फ 10 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि DG को बदलना पड़ा। बात आई गई हो गई, लेकिन अगर आज देखा जाए तो शायद ये इमरान की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जो कसर रह गई थी वो चंद माह बाद जनरल बाजवा के एक्सटेंशन नोटिफिकेशन को लेकर पूरी हो गई। अगस्त में वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन आ गया। इमरान खान ने जनरल बाजवा को 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, लेकिन फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हैरानकुन डेवलपमेंट हुई जिससे पूरा पिंडी हिल गया। चीफ जस्टिस ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। 3 दिन केस चला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा को 6 माह की आर्जी तौसी देते हुए हुकूमत को नई कानून साजी का हुक्म दे दिया। लेकिन शायद जनरल बाजवा को जून के बाद ही शक हो गया था कि इमरान खान को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पहले ही बैकअप प्लान पर काम शुरू कर चुके थे। एस्टेब्लिशमेंट के जेल में बैठे नवाज शरीफ से राब्ते बहाल हो चुके थे। उधर पैगाम रसानी शुरू हुई, इधर नवाज शरीफ की हालत खराब होती गई और फिर बाजवा का पहला टर्म खत्म होने से 10 दिन पहले ही नवाज शरीफ लंदन रवाना हो गए। इस डील का पहला मरहला जनवरी 2020 में मुकम्मल हुआ, जब नून लीग की भरपूर हिमायत के साथ कौमी असेंबली से आर्मी चीफ एक्सटेंशन का कानून पास कर लिया गया। कोविड में एक बार फिर फौज और हुकूमत एक पेज पर नजर तो आई, लेकिन इमरान की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। भरपूर कोशिशों और अपना DGISI लगाने के बावजूद भी वो उस करप्ट माफिया को सजाएं दिलवाने में नाकाम थे जिसके खिलाफ बयानियां बनाकर वो इख्तिदार में आए थे। उधर नवाज शरीफ उनकी नाक के नीचे से निकलकर लंदन जा चुके थे और वहां बैठकर जनरल बाजवा और जनरल फैज को धमकियां दे रहे थे। वो नाकाम और बेबस नजर आ रहे थे। इधर उनकी टीम सिलेक्शन और गवर्नेंस को लेकर भी बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। दोनों सूबों के कमजोर वज़राए आला उनकी लायबिलिटी बन चुके थे। मुआशी मैदान में भी उनका फेवरेट प्लेयर असद उमर चंद माह में नाकाम होकर वापस पवेलियन में लौट चुका था और ये अहम तरीन विजारत भी एस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा उम्मीदवार हफीज शेख को मिल चुकी थी। आपसी लड़ाइयां, इत्तेहादियों की नाराजगियां और ओपोजिशन के हंगामे, सब कुछ एक साथ हो रहा था। उधर मेन स्ट्रीम मीडिया भी इमरान खान के लिए तलवारें निकाले खड़ा था। क्रिकेट के मैदानों में बड़ी से बड़ी टीम का डटकर मुकाबला करने वाला कप्तान सियासत के मैदान में मार खा रहा था। और फिर मार्च 2021 आ गया। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। जिस चीज का सारे पाकिस्तान को कई महीनों से शक था, अब उसके वाज़ेह सबूत भी मिलने लगे। इमरान का जिन एस्टेब्लिशमेंट की बोतल से बाहर निकलना चाह रहा था, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूं। ये पैगाम किसे दिया जा रहा था सारा पाकिस्तान जानता था, मगर बाजवा भी तैयार थे। उन्होंने एक इंतहाई हाई रिस्क मूव की। DGISI जनरल फैज का ट्रांसफर कर दिया। इमरान खान के पैरों तले जमीन निकल गई। DGISI की डायरेक्ट रिपोर्टिंग वजीर आजम के पास होती है। ये कैसे मुमकिन था कि उन्हें ऑन बोर्ड लिए बगैर जनरल फैज का ट्रांसफर हो गया। वजीर आजम हाउस ने नोटिफिकेशन निकालने से इनकार कर दिया। अब इमरान और एस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज मुकम्मल तौर पर फट चुका था और दूसरी तरफ एक नया पेज बनाया जा रहा था। तारीख रकम हो गई। पहली बार एक वजीर आजम को तहरीक अदम एतमाद से घर भेज दिया गया, लेकिन फिर एक और नया काम हुआ। इससे पहले जब हुकूमतें घर भेजी जाती थीं तो मिठाइयां बंटती थीं, जश्न मनाया जाता था, लेकिन जब इमरान खान को निकाला गया तो उनके साथ पूरा पाकिस्तान भी निकल आया और फिर उनकी सियासत के मुश्किल तरीन दौर का आगाज हो गया। कातिलाना हमला, करीबी साथियों की बेवफाई, अनगिनत मुकद्दमात, गिरफ्तारी और फिर सजाएं। आज पूरा सिस्टम इमरान खान के खिलाफ है, लेकिन इमरान खान जिंदगी भर अपने लिए नामुमकिन टारगेट सेट करते आए हैं। 80 की दहाई में वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में हराने, 40 साल की उम्र में वर्ल्ड कप जीतने, 1 करोड़ जेब में रखकर 70 करोड़ का शौकत खानम बनाने से लेकर 1 सीट की पार्टी से वजीर आजम बनने तक इमरान खान का जीत से पुराना याराना है। बल्कि अगर प्राइवेट लाइफ को हटाकर देखा जाए तो इमरान खान का शुमार दुनिया के कामयाब तरीन इंसानों में किया जा सकता है। लेकिन आज वो अपनी 72 साल जिंदगी की सबसे मुश्किल और शायद आखिरी जंग लड़ रहे हैं। 92 में टीम को कॉर्नर टाइगर्स बनाने वाला आज खुद अडियाला जेल के एक सेल में बंद है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता।